السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری کے لیے مکمل پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ حکام کو ہدایات دے دی گئی ہیں اور ہر قسم کی تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں، جبکہ ان کو کب پکڑا جائے گا، کہاں سے پکڑا جائے گا، کیسے پکڑا جائے گا، یہ پلان بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب کوئی 3 فہرستیں تیار کی گئی ہیں کہ جو اب آنے والے دن ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت بھاری ہونے جا رہے ہیں۔ یہ 3 فہرستیں کس کی ہیں، ان میں کون کون شامل ہے، کس قسم کی یہ فہرستیں، ان سب پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا اور جس وقت ہم آپ کو سامنے یہ پروگرام ریکارڈ کرا رہے ہیں 11 بجے سے اوپر ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ اسلام آباد کی عدالت میں محفوظ ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین فواد چودھری سے۔ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا رات لاہور میں، رات کیا بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبح ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے کچھ اس قسم کی افواہیں چل رہی تھی۔ پی ٹی آئی نے اپنا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اسے ایک میسج بھیجا تھا کہ جی تمام کارکنان زمان پارک کے باہر اکٹھے ہو جائیں تاکہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حفاظت کی جا سکے، ان کی گرفتاری کا خطرہ ہے۔ اور تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 200-250 کے قریب کارکن وہاں پر چلے گئے اور اس کے بعد اچانک اطلاع ملی کہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، جو لاہور میں ان کی رہائش گاہ ہے۔ وہاں پر وہ زمان پارک سے ہی واپس اپنے گھر جا رہے تھے، اپنے گھر کے گیٹ پر پہنچے تو وہاں پر پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، جس کی CCTV فوٹیج بھی موجود ہے۔ ان کو گرفتار کیا ہے اسلام آباد پولیس نے، اور جو ایک قانونی کی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق لاہور پولیس کو انہوں نے ساتھ لے جا کے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا اور اس کے بعد وہاں روانہ ہو گئے۔ پورا دن یہ خبریں چلتی رہی ہیں، آپ کے پاس بھی آ چکی ہوں گی، ہم ان خبروں کی تفصیلات میں نہیں جاتے، لیکن ان کی گرفتاری کو چیلنج کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں حبس بجا کی درخواست دائر کی گئی، عدالت نے کہا جی بندہ پروڈیوس کریں اور اس کا IG کو طلب کر لیا۔ IG صاحب شام 6 بجے وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے ان کو بتایا عدالت عالیہ کو کہ جناب کوئی حبس بجا والا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اسلام آباد پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا تھا، وہ لاہور پہنچے ہیں، انہوں نے لاہور میں کی پولیس کو انفارم کر کے ان کو گرفتار کیا اور پہلے لاہور کے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا، ان کا راہداری ریمانڈ حاصل کیا اور اس کے بعد ان کو لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ میری جورسڈکشن نہیں بنتی اور نہ ہی وہ کوئی حبس بجا میں ہے، ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے، عدالت میں پیش کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ حبس بجا کا کیس نہیں بنتا۔ جس پر فواد چودھری کی جو درخواست ہے وہ ان کو حبس بجا میں رکھنے کی درخواست ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ نے خارج کر دی۔ اس کے بعد وہ اسلام آباد پہنچے، اسلام آباد پہنچنے کے بعد ان کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے تک فریقین کے وکلاء نے وہاں پر دلائل دیے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اور جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تقریباً 11:20 ہونے کو ہیں، ابھی تک وہ پیمز میں موجود تھے، ان کا میڈیکل کروایا جا رہا تھا، لیکن عدالت نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ان کو جسمانی ریمانڈ دینا ہے یا جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجنا ہے یا بیل دینی ہے، جو کچھ بھی عدالت نے کرنا ہے وہ ابھی تک کچھ چیز سامنے نہیں آئی تھی۔ لیکن اس ساری کہانی سے ایک چیز جو ہے وہ اور سمجھ آ گئی ہے، وہ سمجھ یہ آ گئی ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ وہی صاحب و سجی دکھا کے کھبی ماری گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے حامیوں تک یہ بات گھما پھرا کے پہنچائی گئی کہ جناب کوئی آپریشن ہو رہا ہے۔ اس چیز سے انہوں نے 2 فائدے لیے، ایک تو ٹیسٹر لگا لیا کہ اگر عمران خان کی گرفتاری کی کوئی ایسی کال چلتی تو کتنے لوگ جمع ہوں گے، تو وہ ٹیسٹر بھی ان کا پورا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جس کو پکڑنا تھا اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا اور فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ فواد چودھری صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا گیا، جس میں کل انہوں نے یہ کہا کہ جو تمام اداروں کے جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ممبران کو اور بیوروکریسی کے لوگوں کو ان سب کو دھمکیاں لگائیں، اور جو اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو نہیں کی جا رہی، عمران خان صاحب نہیں کر رہے، ان کے دیگر ساتھی نہیں کر رہے، کہ جی وہ الیکشن کمیشن پہ تنقید کی ہے، اس وجہ سے گرفتار کیا کہ یہ کیوں کہا کہ الیکشن کمیشن منشی ہے نواز شریف کا، جبکہ ان کو گرفتار اس وجہ سے نہیں کیا گیا۔ یہ اب اصل بات تو نہیں کہہ رہے نا کہ وہ تو سامنے میڈیا ٹاک ہے ان کی، جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ممبران اور ان کے اہل خانہ کو انہوں نے دھمکیاں دی کہ یہ نوٹ کر لیں گے، آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا، اس قسم کی دھمکیاں دی تھی۔ ان دھمکیوں کے نتیجے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور یہ کہا جائے کہ یہ مقدمہ درج کرنے کے بعد اس میں وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کا کوئی کردار ہے، تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک الیکشن کمیشن کا سیکرٹری ایک درخواست دے تو وہ کہیں پر بھی درخواست دیتا تو پرچہ تو ہونا ہی تھا اور گرفتاری بھی ہونی تھی۔ جو فواد چودھری ہیں وہ گرفتار ہیں
اچھی بات فواد چودھری نے یہ کی کہ انہوں نے اس چیز کی تردید کی کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ پہ کوئی تشدد نہیں کیا گیا، البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی رویہ میرے سے ٹھیک نہیں تھا۔ لازم بات ہے جب بندہ ملزم گرفتار ہوتا ہے تو پھر رویے کی شکایت تو پولیس سے ہوتی ہی ہے، تو یہ وہ معاملہ ہے۔ لیکن جس خبر کی طرف ہم جا رہے ہیں، جو ایکسکلوزیو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ فیصلہ ہونے کے بعد تمام جو متعلقہ حکام ہیں ان کو ڈیلیور کر دیا گیا، جس میں پنجاب کی حکومت شامل ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں جن کو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کال کی جا سکتا ہے، پولیس کو، رینجرز کو، ایف سی کو، ان سب کو بھی انفارم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور، ان کو بھی میسج ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب اب مقدموں کا دھڑا دھڑ سلسلہ جاری ہونے والا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو گرفتاری والا معاملہ ہے، جب ہم نے پوچھا ذرائع سے کہ عمران خان صاحب کو کیسے گرفتار کیا جائے گا، کس مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا، تو ہمارے سورس نے کہا کہ جناب مقدمے تو بہت ہیں، 17 مقدمے خالی اسلام آباد میں درج ہیں، اوور آل کو میرا خیال ہے 30 کے قریب 28-30 مقدمے ان پہ درج ہیں، ان میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، کسی نئے مقدمے میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی انہیں کب کہاں سے پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، کب گرفتار کیا جائے گا، انہوں نے کہا جناب انتظار کیا جا رہا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ناکہ لگایا گیا یا تاک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب بھی عمران خان صاحب کسی بھی وجہ سے زمان پارک سے اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور جب میں نے یہ پوچھا کہ اگر وہ نہ نکلیں اگلے 2 مہینے تو پھر آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی پھر اگر ایک خاص وقت تک نہیں نکلیں گے تو پھر ہم ان کے گھر کے اندر سے ان کو گرفتار کرنے کی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ لیکن بہرحال جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پر ان کی گرفتاری کا نہ صرف فیصلہ کر لیا گیا ہے بلکہ منصوبہ بندی بھی مکمل کر لی گئی ہے، جو میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ گھر سے باہر نکلتے ہی ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ سو عمران خان صاحب خیریت اسی میں کہ آپ گھر کے اندر ہی رہیں، ویسے بھی یہ رات کو بھی کالیں شالیں تو چلا دیتے ہیں، جب کارکن بنی گالا میں یا زمان پارک میں پہنچ جاتے ہیں خان صاحب اندر آرام سے سو جاتے ہیں، نہ ان کارکنوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نہ ان سے کوئی بات کرتے ہیں۔ خیر یہ الگ بات ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس خبر کی طرف جو کہ 3 فہرستیں جناب تیار ہوئی ہیں، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے اب گرفتاریوں کا سلسلہ ہوگا، اور ایک پالیسی بنا لی گئی ہے، وہ پالیسی یہ ہے کہ بدماشی کسی کو نہیں کرنے دی جائے گی، جو کہ قانون کے دائرے سے باہر نکلے گا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، چاہے اگلا بندہ کوئی بھی ہو۔ اور یہ ان فیصلوں سے حکومتی افسران کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا جناب 3 قسم کی لسٹیں ہیں، ان میں سے ایک لسٹ ہے جس میں کسی کا نام نہیں ہے، لیکن وہ لسٹ میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی لسٹ تو ان افراد کی ہے جیسے اعظم سواتی تھے، یہ شہباز گل تھے، جو جن اداروں کے خلاف بات کی، جیسے فواد چودھری نے اداروں کے خلاف بات کی، تو جن لوگوں نے ماضی میں اب اداروں کے خلاف گفتگو کی ہے ان افراد کے نام اس فہرست میں شامل ہے اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ دوسری فہرست جو ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور شاید آپ کی دلچسپی بھی اس سے زیادہ ہو۔ دوسری فہرست ہے جناب فوجداری مقدمات جو FIRs درج ہوئی ہیں اسلام آباد میں، پنجاب میں، کہیں پر بھی، اور میگا کرپشن کے کیسز، کرپشن کے کیسز، ان میں بندے اٹھائے جائیں گے۔ اور اس میں یہ پھر پتہ چلا ہے ذرائع کا یہ کہنا کہ مبینہ طور پر جہاں پہ کرپشن میں ملوث بہت سارے لوگ گرفتار ہوں گے، انہی میں جو منیکا فیملی ہے، یعنی کہ بشرا بی بی کے ہسبینڈ یا ان کے بچے یا ان کے بھائی، ان کی گرفتاری کا خدشہ موجود ہے، وہ اس لسٹ میں موجود ہے۔ اور پھر جناب جو چودھری پرویز لائی کی فیملی، سے چودھری پرویز لائی بھی ہیں، اس میں مونس لائی بھی ہیں، اس میں چودھری وجاہت حسین بھی ہیں، اور چودھری وجاہت حسین کے خلاف تو مقدمہ بھی آج درج کر لیا گیا ہے۔ تو یہ اب چودھریوں کی اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اسے کیسے رگڑ میں آنے والے ہیں۔ اچھا تیسری فہرست میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہ بتاؤں گا جس میں نام کسی کا نہیں ہے۔ تیسری فہرست وہ ہے کہ جناب جو بھی خالی رکھی گئی ہے اس میں کسی کا نام درج نہیں ہے۔ اب وہ جو احتجاج کرے گا اور قانون کے دائرے سے باہر نکل جائے گا، احتجاج کرنا ہر ایک بندے کا حق ہے، وہ ضرور کرے، لیکن جو احتجاج جیسے آج فواد چودھری کے بھائی نے کوئی 14-15 لوگ لے کے جی ٹی روڈ بند کر دی، اب 14-15 لوگ جی ٹی روڈ بند کر دیں اور سارا پاکستان کا نظام اس جی ٹی روڈ پہ رک جائے تو وہ پھر اگلوں نے نہیں رکنے دیا، انہوں نے وہیں سے فواد چودھری کے بھائی کو اٹھایا گاڑی میں ڈالا۔ جتنی دیر میں فواد چودھری کے بھائی کو اٹھا کے فراز چودھری کو گاڑی میں ڈالا گیا، وہ جو 10-15 کارکن ان کے ساتھ تھے وہ سارے غائب ہو گئے، پتہ نہیں چلا وہ کدھر گئے۔ تو اس فہرست میں وہ لوگ شامل ہوں گے، یعنی کہ ابھی وہ خالی ہے، کہ جو انتشار پیدا کریں گے، بغاوت پر اکسائیں گے اور راستے بند کریں گے، جو توڑ پھوڑ کریں گے، یعنی کہ جو آئینی دائرہ کار سے
اظہار رائے کی آزادی سے حق سے آگے نکل کر دوسروں کے لیے مسائل پیدا کریں گے، کار سرکار میں مداخلت کریں گے تو ان کو گرفتار کر کے پرچے دیے جائیں گے اور ان کے نام اس فہرست میں ڈلتے چلے جائیں گے۔ یہ تیسری فہرست جو ہے اس میں ابھی صرف جو فراز چودھری کا نام ہے، لیکن آگے چل کے اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام آ سکتے ہیں۔ یہ 3 فہرستیں ہیں جی، فیصلے ہو چکے ہیں اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو آنے والے دن ہیں، ہم آپ سے پہلے بھی عرض کرتے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ بھاری ہونے والے ہیں اور اس کا عمل اب شروع ہو گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔